السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کو ایک ایسی ویڈیو میں جو آپ کے ذہنوں کے دروازے کھول دے گی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامک ملک ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بھائی چارہ حقیقت میں تھا بھی یا نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی اس کے وجود کی مخالفت کی؟ جی ہاں، آج ہم کھولیں گے وہ تاریخ جو کتابوں میں چھپا دی گئی، وہ حقائق جو میڈیا نے کبھی مکمل نہیں دکھائے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 1947 وہ سال جب برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے میں ایک نیا اسلامک ملک ابھرا، پاکستان۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وجود پر پہلا اعتراض کسی ہندو یا انگریز نے نہیں بلکہ افغانستان نے کیا۔ جی ہاں، ستمبر 1947 میں جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کے لیے درخواست دی تو صرف ایک ملک تھا جس نے مخالفت کی، وہ تھا افغانستان۔ اسی وقت یہ واضح ہو گیا تھا کہ کابل کی حکومت پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افغانستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے دراصل افغانستان کا حصہ ہیں اور وہاں پشتونستان کے نام پر ایک الگ ریاست قائم ہونی چاہیے۔ یعنی آزادی کے چند ہفتوں بعد ہی پاکستان کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ 1950 میں افغانستان نے عملی طور پہ پاکستان پر پہلا حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، مہاجرین خیموں میں رہ رہے تھے، معیشت مستحکم نہیں تھی۔ لیکن افغانستان نے قبائلی علاقوں میں مسلح کارروائیاں شروع کر دیں اور سرحدی علاقوں پہ گولہ باری کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان نے اپنے ایک مسلم پڑوسی کے ہاتھوں دشمنی کا مزہ چکھا۔ یہ واقعہ بھارت سے بھی پہلے پیش آیا، یعنی افغانستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا۔ اگلے 2 دہائیوں میں افغانستان نے ہر عالمی فورم پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھا۔ کابل کی حکومت نے پشتونستان کے نعرے کو ہوا دی، پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تحریکوں کو فنڈ کیا اور سرد جنگ کے زمانے میں روس کے قریب ہوتا گیا۔ اسی دوران افغانستان کے کچھ سیاستدان اور خفیہ ادارے خط کے ذریعے پاکستان کے اندر نیٹ ورک بنانے لگے۔ پاکستان نے اس وقت بھی صبر و تحمل دکھایا اور ہر موقع پہ دوستانہ تعلقات کی بات کی، مگر کابل کی سیاست نے ہمیشہ دوگلا کردار ادا کیا۔ فروری 1975 میں پاکستان کے گورنر حیات خان شیر پاؤ کو پشاور یونیورسٹی میں ایک بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس واقعے کے پیچھے افغان تنظیم پشتون زلمی ملوث تھی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے پاکستان نے افغان سازشوں کا حقیقی چہرہ پہچاننا شروع کیا۔ جمعہ خان صوفی اپنی کتاب فریب ناتمام میں لکھتے ہیں کہ یہ حملہ دراصل کابل کی خفیہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا جس کا مقصد خیبر پختونخوا میں انتشار پھیلانا تھا۔ 28 اپریل 1978 افغانستان میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں انقلاب سور کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب افغانستان کی عوام نے نہیں بلکہ روسی حمایت یافتہ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان نے کیا۔ صدر محمد داؤد خان کو قتل کر دیا گیا اور اقتدار کمیونسٹ پارٹی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب کابل میں روسی افسران کی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ افغان نوجوانوں کو کمیونزم کے نام پر گمراہ کیا گیا اور اسلام پسندوں کو یا تو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ یہ انقلاب دراصل افغانستان کو روس کی کالونی بنانے کا پہلا قدم تھا۔ 24 دسمبر 1979 وہ دن جب سوویت یونین نے باقاعدہ افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ ہزاروں روسی فوجی کابل، قندھار، ہرات اور جلال آباد میں داخل ہو گئے۔ افغان عوام پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، گاؤں جلا دیے گئے، عورتوں اور بچوں پہ تشدد کیا گیا۔ لیکن ایک ملک تھا جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کر افغان عوام کا ساتھ دیا، وہ تھا پاکستان۔ پاکستان نے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دی، انہیں تعلیم، روزگار اور تحفظ دیا اور روس کے خلاف افغان مہاجرین کو عالمی سطح پر سپورٹ کیا۔ پاکستان نے اپنے وسائل، اپنی سرزمین، حتیٰ کہ اپنی سلامتی تک قربان کر دی، صرف اس کے لیے کہ ایک مسلمان ہمسایہ آزاد ہو جائے۔ لیکن اس قربانی کا کیا صلہ ملا؟ 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی میں اوجری کیمپ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں روس کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ رکھا جاتا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ حملہ KGB اور افغان خفیہ ایجنسی کھاد نے مل کر کیا۔ اس دھماکے میں 98 پاکستانی شہید اور 1100 زخمی ہوئے۔ ہزاروں راکٹ آبادیوں پر گرے اور راولپنڈی دہل گیا۔ یہ تھا افغان احسان کا بدلہ، پاکستان کے دل پر حملہ۔ 1990 کی دہائی میں روس کے جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔
پھر 1996 میں طالبان نے اقتدار سنبھالا۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغان حکومت کے ساتھ دوستی بڑھائی، سرحدیں کھولی، تجارت بڑھائی اور عالمی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کیا۔ لیکن 2001 میں 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور ایک بار پھر پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، مگر اس کے نتیجے میں ملک کے اندر تباہی پھیل گئی۔ ان 20 سالوں میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان افغان سرزمین سے پہنچا۔ 300 سے زائد خودکش حملے، 70,000 سے زیادہ شہادتیں اور اربوں روپے کی تباہی۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا اڈا بن گئی۔ پاکستانی شہروں، اسکولوں، مسجدوں تک میں خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ پاکستان نے ہر حکومت سے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دو، لیکن ہر بار وعدے کیے گئے اور ہر بار دھوکہ دیا گیا۔ 2001 میں جب امریکہ افغانستان سے نکلا اور طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو پاکستان نے ایک بار پھر خیر سگائی کا ہاتھ بڑھایا۔ لیکن 2022 سے 2025 کے درمیان سرحدی جھڑپیں، دہشت گرد حملے اور پاکستان مخالف بیانات بڑھتے گئے۔ افغان حکومت نے پاکستان کی حدود میں مداخلت شروع کی، تحریک طالبان نے پاکستان کو پناہ دی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہونے لگے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ معاملہ مذاکرات سے حل ہوں، لیکن آج بھی صورتحال کشیدہ ہے اور افغانستان اب بھی بھارت کے ایجنڈے پر پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو تاریخ کے صفحات میں چھپی ہوئی ہے۔ افغانستان، جسے ہم نے بھائی سمجھا، جسے ہم نے پناہ دی، جسے ہم نے بچپن سے اپنی سرزمین پہ پروان چڑھایا، اسی نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کی۔ یہ دشمنی صرف سرحدی نہیں، یہ ذہنی، فکری اور سیاسی دشمنی ہے۔ افغانستان بھارت کے ہاتھوں میں کھیل کر وہی کر رہا ہے جو 1947 میں اس نے اقوام متحدہ میں کیا تھا۔ پاکستان کو اب اپنی پالیسی حقیقت پسندی پہ بنانی ہوگی، احساسات پر نہیں، حقائق پر۔ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن امن کی زبان نہیں سمجھتا تو پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔